بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو سلامتی عافیت عطا فرمائے۔ جیسا کہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اللہ پاک رمضان المبارک کی بھی برکتیں ہم سب کو سمیٹنا نصیب کرے۔ آج کا ایک میسیج بالخصوص ان افراد کے لیے ہے کہ جو افراد مختلف مواقع پہ سال ہر سال سے پورا سال محافل نعت کا انعقاد کرتے ہیں، ان کی توجہ ایک مقام کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں اجاگر ہو جائے اور ہم اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاں ہم دیکھیں کہ محافل نعت کا انعقاد کروایا جاتا ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، اور نعت خوانوں پہ پیسے وہ لگائے جاتے ہیں، ان کو ادائیگی بھی کی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی ان کو نوٹ پھینکے جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے ایک نعت خوان کا کام۔ اور دوسری طرف اگر رمضان المبارک کا جو سیزن ہمارا چل رہا ہے، اس میں ہی دیکھیں اپنی مسجد میں آپ نماز ادا کریں، نماز عشاء کے بعد جب تراویح پڑھی جاتی ہے، اس میں جو حافظ قرآن یا عالم دین ہوتے ہیں، ساتھ حافظ بھی ہوتے ہیں، تو وہ تراویح سناتے ہیں، تراویح میں قرآن سناتے ہیں۔ تو ان کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے اگر ہم غور کریں کہ ایک طرف تو ہے نعت خوان، اس کا کام کیا ہے، وہ تھوڑی سی اس نے پریکٹس کرنی ہے، کچھ کلام یاد کر لیے تو اب اس کے بعد اس نے وہ نعت خوانی کرنی ہے، اور پیسہ ہی پیسہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی حوصلہ افزائی کتنی ہم کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ایک حافظ قرآن ہے کہ جس کو قرآن پاک یاد بھی رکھنا ہے، پورا سال اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور پھر امامت بھی کرتا ہے، اور پھر جب خاص طور پر تراویح میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے، ایک پارہ، سوا پارہ، ڈیڑھ پارہ، تو اب آپ خود سمجھتے ہیں کہ جو افراد پیچھے قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں، وہ خالی تراویح کی ادائیگی میں تھک جاتے ہیں، خالی تراویح کی ادائیگی میں تھک جاتے ہیں، ہم خود تھک جاتے ہیں، اور جبکہ ہمارے آگے جو کھڑا شخص ہے، حافظ قرآن ہے، وہ تراویح بھی اس نے ادا کرنی، اور ساتھ ساتھ اس نے روٹین کے ساتھ، ایک سیکوینس کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ، ہر چیز کی ترتیب اور لحاظ کر کے اس نے وہ قرآن سنانا ہے، اور بغیر مسٹیک کے سنانا ہے۔ یہ چند غلطیاں جو ہوتی ہیں، مسٹیکس ہوتی ہیں، تو لیکن کئی ایسے بھی سنانے والے بڑے ہیں کہ ماشاءاللہ کہ بہت اچھا قرآن سناتے ہیں۔ اب ایک طرف تو ہے نعت خوان، اس کو بلایا جاتا، اس نے کتنا ٹائم دیا اور اس کی حوصلہ افزائی کتنی ہوئی، اور ایک طرف حافظ قرآن ہے کہ ان میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو ہماری مساجد کے امام ہی ہوتے ہیں، جو پورا سال اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، اور بالخصوص خاص طور پر جو تراویح میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے، اس کو آپ ذرا غور کریں کہ کس انداز سے ان کی یہ قربانی ہوتی ہے۔ عام روٹین میں آپ دیکھ لیں کہ ہم روزہ رکھا ہے تو روزے میں بس بالکل بھی کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، بس یہ ہوتا کہ ہم ہوں اور بیڈ ہو اور موبائل ہو، بس یا تو سونا یا پھر موبائل یوز کر رہا ہے، اس کے علاوہ بہت مشکل ہوتا ہے کام کرنا اور کسی کام کی طرف اپنے آپ کو لگانا۔ جبکہ یہی حافظ قرآن جن نے تراویح میں قرآن سنانا ہے، یہ پورا دن اس کو ریوائز کرتے ہیں، اور پھر جب افطار کی باری آتی ہے تو افطار کے وقت بھی ہم جو جی میں آیا، جو دسترخوان پہ سجا ہوا وہ ہم وہ کھاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کی، اور کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے کون سا نماز پڑھانی ہے، جو ہمارا گلا خراب ہوگا، زکام لگے گا تو ہم جناب وہ ٹینشن بنے گی۔ ٹینشن تو حافظ صاحب کو، ٹینشن تو ان کو جن نے تراویح میں پارہ ڈیڑھ پارہ سنانا ہے، تو اب ان کو فکر ہوگی، ان کو ٹینشن ہوگی، یار میں نے تو کھانا بھی ہے بڑے سنبھل کے کھانا ہے، اور پینا بھی بڑے سنبھل کے پینا ہے۔ تو اب دیکھیں ایک طرف ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کا قرآن پاک سنانا اس انداز سے، اور پھر تراویح میں یہ انداز برقرار رکھنا، اور اتنا پورا ماہ اس کو کنٹینیو کرنا، کتنی بڑی قربانی ہے۔ اور ایک طرف ان کی حوصلہ افزائی دیکھیں کہ ہم حوصلہ افزائی کیا کرتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ ہمارے ہاں جیسے مساجد میں ان کے لیے کلیکشن کی جاتی ہے، ان کے لیے کلیکشن کی جاتی ہے، ان کی خدمت کے لیے، وہ ایک یوں کہہ لیں کہ بڑا ہی افسوسناک یہ معاملہ ہے۔ ایک عزت دار شخص یا کچھ اس کے دل میں کچھ اس چیز کی اہمیت ہو یا کچھ فیلنگ ہو تو بڑا برا محسوس ہوتا ہے کہ امام صاحب کے سامنے وہ لوگوں سے یہ کلیکشن کی جاتی ہے، اور بڑے مختلف انداز سے، عجیب عجیب انداز سے وہ سوال کر کے ان سے یہ کلیکشن کی جاتی ہے، تو یہ انداز اچھا نہیں ہے۔
جو ایک طرف ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کی اسٹرگل دیکھیں، محنت دیکھیں، کوشش دیکھیں، اور دوسری طرف ہمارا انداز، ہمارا ان سے کوآپریٹ کرنے کا انداز کیا ہے۔ تو بالخصوص ان افراد سے گزارش ہے جو محافل نعت کا انعقاد کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر رمضان میں محافل کا سلسلہ کم ہی ہوتا ہے، تو آپ کوشش فرمائیں کہ اپنے محلے علاقے یا جہاں جہاں تک آپ کی دسترس ہے، پہنچ ہے، تو وہاں پہ جو آپ کے مساجد میں حفاظ کرام تراویح سنا رہے ہیں، علماء کرام ہیں، تو یہ آپ جو پیسہ پورا سال وہ لگاتے ہیں، محافل میں بھی لگاتے ہیں، تو یہ ایک ماہ اس کو خاص کر لیں حافظ قرآن کی خدمت کے لیے، ان کی خدمت کریں، اللہ پاک آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا، بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ تو اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ہماری نئی نسل بھی اس طرف بڑھے گی، اس طرف آئے گی۔ آج دیکھیں نا کہ ہمارے بچے کو پوچھا جائے کہ کیا بنو گے تو کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے۔ کیوں کہ ان شعبہ جات میں سیلریز زیادہ ہیں، ان شعبہ جات کی حوصلہ افزائی زیادہ ہے، ان کی عزت مقام اور معاشرے میں یہ زیادہ پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھنے والے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو انہوں نے سینے میں محفوظ کیا اور اس کو پھر کنٹینیو اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تو آج دیکھیں کہ ہمارا پیسہ کس طرف جا رہا ہے، کس چیز کو پروموٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ تو کوشش فرمائیں، یہ نیت کر لیں کہ رمضان المبارک میں محافل وہ چونکہ نہیں ہوتی، تو وہ پیسہ آپ جو محافل پہ لگانا تھا وہ اپنے حافظ صاحب، مسجد کے قاری صاحب، عالم دین ہیں، ان کی خدمت کی طرف لگائیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔